ریڈیو صدائے حریت جموں و کشمیر آپ سے مخاطب ہے محمد طارق اپڈیٹس کے ساتھ۔ مقبوضہ کشمیر میں تحریک حریت کے چیئرمین محمد اشرف صحرائی نے راجواڑ ہندواڑہ میں جام شہادت نوش کرنے والے 2 کشمیری سرفروشوں کو خراج عقیدت پیش کرتے ہوئے کہا ہے کہ بھارت مقبوضہ کشمیر میں ایک ایسی جنگ لڑ رہا ہے جو وہ کبھی نہیں جیت سکتا، کیونکہ کشمیری اپنی بقا کی جنگ لڑ رہے ہیں جس میں وہ ہرگز شکست قبول نہیں کر سکتے۔ یاد رہے کہ بھارت کے ایک سرکردہ دانشور پروین سہامنے نے ہندواڑہ جھڑپ میں مارے گئے 2 بھارتی فوجی افسروں سمیت 6 بھارتی فوجیوں کی ہلاکت پر کہا تھا کہ بھارتی حکمران اپنے فوجیوں کو ضائع کر رہے ہیں، حالانکہ وہ یہ اچھی طرح جانتے ہیں کہ وہ یہ جنگ نہیں جیت سکتے۔ پاکستانی وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی نے کہا ہے کہ بھارت کو احساس نہیں ہے کہ دنیا کس تکلیف سے گزر رہی ہے۔ کورونا وبا کی صورتحال میں بھی بھارت کا رویہ تبدیل نہیں ہوا۔ مقبوضہ کشمیر میں تعینات بھارتی فوجی اب گھروں میں گھس کر نوجوانوں کو شہید کر رہے ہیں۔ ستم یہ ہے کہ شہید نوجوانوں کی میتیں بھی لواحقین کو تدفین کے لیے واپس نہیں کی جاتی۔ اقوام متحدہ اس بھارتی دہشت گردی کا نوٹس لے۔ بٹمالو سری نگر کے ایک کنبے نے بھارت کی آگرہ جیل میں بدنامی زمانہ قانون پبلک سیفٹی ایکٹ کے تحت نظر بند اپنے بیٹے نعیم احمد میر کی رہائی کا مطالبہ کیا ہے، جو جیل میں علیل ہیں کیونکہ وہاں اس وقت سخت گرمی ہے۔ دوسرا، لاک ڈاؤن کے نتیجے میں جیلوں میں نظر بندوں سے ملاقات کا سلسلہ بھی بند کیا گیا ہے۔ راجوری کے ایک فوجی ٹریننگ سکول میں ایک فوجی اہلکار اپنی ہی گاڑی کی زد میں آ کر ہلاک ہو گیا، جبکہ وسطی ضلع بڑگام کے بیروا علاقے میں بھارتی فوج کے گاڑی کو حادثہ پیش آنے کے نتیجے میں 10 بھارتی فوجی زخمی ہو گئے ہیں۔ انسانی حقوق کی تنظیم ایمنسٹی انٹرنیشنل نے مودی حکومت پر کشمیری سکالر سفورہ زرگر کو رہا کرنے پر زور دیا ہے، جو 3 ماہ کی حاملہ اور تہاڑ جیل میں بند ہیں۔ برطانیہ میں کشمیری کمیونٹی نے لیبر پارٹی کے نئے سربراہ کیئر اسٹارمر کی طرف سے ہندو تنظیم کے لیڈر کو متنازع خط پر سخت برہمی کا اظہار کرتے ہوئے اسے اقوام متحدہ کی قراردادوں سمیت 1.5 کروڑ انسانوں کے بنیادی انسانی حقوق کی کھلم کھلا خلاف ورزی قرار دیا ہے۔ مسئلہ کشمیر گزشتہ 72 برسوں سے اقوام متحدہ کے ایجنڈے پر موجود سب سے طویل ترین حل طلب مسئلہ ہے۔ مقبوضہ جموں و کشمیر پہلے ہی بھارتی حکومت کے نشانے پر ہے۔ گزشتہ 9 ماہ سے لاک ڈاؤن مسلط ہے، جسے ختم کرنے کے لیے کیئر اسٹارمر کو کردار ادا کرنا چاہیے۔ اپڈیٹس ختم ہوئے۔ بھارت کے فرقہ پرست اور متعصب حکمران کس کس کو قید کریں گے، کس کس آواز کو بند کریں گے اور کتنے قلموں اور کیمروں کو توڑیں گے۔ آج 72 برس گزرنے کے باوجود بھارتی فرقہ پرست حکمران کشمیر کی آواز کو دبا سکے اور نہ دبا سکیں گے۔ کشمیری دبنے والے ہوتے تو کب کے دب چکے ہوتے۔ یہ تو بھارتی حکمرانوں کی بھول ہے کہ کشمیریوں کو پابند سلاسل کر دو، ان کا جلاؤ گھیراؤ کر دو، ان کو قتل کر دو، ان کے شہر و گام کو تباہ کر دو، ان کے معصوموں کو بھارت کے دور دراز کے قید خانوں میں ڈال دو اور ان کی آواز کو بند کر دو۔ یہ باز آئیں گے، یہ آزادی کی بات بھول جائیں گے، یہ آزادی کے ترانے اور نغمے گانا بند کر دیں گے۔ آج تک بھارتی غاصبوں نے یہ سب کچھ کر کے دیکھ لیا، لیکن کشمیری ان تمام حربوں سے باز نہیں آئے، اور باز بھی کیسے آئیں گے؟ ان کا تو بنیادی حق ہی بھارت نے چھین لیا ہے، اور جب کسی قوم سے جینے کا حق ہی چھین لیا جائے تو پھر اس قوم کے سامنے صرف اور صرف ایک ہی راستہ بچتا ہے، اور وہ ہے آزادی کا راستہ۔ کشمیر نے اس راستے کا انتخاب سوچ بچار کے ساتھ کیا ہے۔ کشمیری حق پر ہیں، اور حق کی آواز کو دنیا کا کوئی فرعون، کوئی نمرود دبا سکا، اور نہ وقت کا فرعون نریندر مودی دبا سکے گا، بلکہ کشمیر کی آواز دنیا بھر میں سنی جائے گی اور کشمیری اپنا حق لے کر رہیں گے۔